چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم اپنے مختلف سیگمنٹس کے ذریعے قرآنی معلومات حاصل کریں گے۔ جو ہمارے ریگولر ویور ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، لیکن جو آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں آپ کو بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم مختلف انداز میں قرآن پاک کی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آخر تک آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ صبح میں درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ شام میں پڑھیں۔ ویسے تو زیادہ پڑھنا ہے، ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں سنتے ہیں نا، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ لیکن اس حدیث پاک میں کیا بات ہوئی کہ جو 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا صبح میں اور 3 مرتبہ پڑھے گا شام کے وقت میں، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی ہے کہ اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس شخص کے گناہوں کو بخش دے، یعنی اس شخص کے رات کے اور دن کے گناہوں کو اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، صبح کے وقت میں بھی پڑھیں، شام کے وقت میں بھی پڑھیں، دن میں بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو قاری صاحب کا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، محمد ربیع اتاری پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 کی تلاوت کر رہے تھے، 152۔ آئیے اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔
تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت سنی اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا نہایت اہم سیگمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید میں جو ہمیں پیغامات دیے گئے ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتا ہے، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آج کا میسج۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، وہ دن جو اللہ پاک کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اے لوگو، وہ دن جو اللہ پاک کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنے رب کی طرف بلانے والے کا حکم مان لو۔ اپنے رب کی طرف بلانے والے کا حکم مان لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ نیز تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ یہ لائے ہیں، جو کچھ یہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں، اس میں ان کی فرما برداری کر لو۔ اس میں ان کی فرما برداری کر لو۔ اے لوگو، یاد رکھو جب وہ دن آئے گا، جب وہ دن آئے گا، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی جس میں پناہ لے کر تم اپنے دنیاوی کفر کی بنا پر نازل ہونے والے اللہ پاک کے عذاب سے بچ سکو، اور نہ تمہارے لیے اپنے کفر و شرک اور گناہوں سے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ یہ وہ دن سے مراد کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ اس دن رہائی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس دن رہائی کی کوئی صورت نہ ہوگی، نہ عذاب سے بچ سکو گے اور نہ اپنے برے اعمال کا انکار کر سکو گے جو تمہارے اعمال نامے میں درج ہیں۔ اور یہ سب کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ آیت میں جس دن آیت جو ہم نے سنا، سارا آیت میں جس دن کا ذکر ہوا اور جو سن رہے ہیں، اس سے موت کا دن یا قیامت کا دن مراد ہے۔ موت کا دن مراد ہو سکتا ہے یا قیامت کا دن، کیونکہ موت سے بھی کوئی بچ کر نہیں بھاگ سکتا، اور موت آنے سے پہلے پہلے جو اس نے اعمال کر لیے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے گئے۔ جو اس نے کیا وہ لکھا گیا۔ اب تو وہ مٹنے والا نہیں ہے، جب اس کو موت آ جائے گی تو وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ یا قیامت کا دن ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، موت کا دن یا قیامت کا دن، وہ اللہ پاک کے حکم سے ہی ہے، وہ ٹلنے والا نہیں، وہ بالکل نہیں ٹلے گا، وہ آ کر ہی رہے گا، وہ دن آئے گا۔ اور اب بندے نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، جو نان مسلم ہیں انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اور بعض دفعہ جو مسلمان ہیں وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، جو کچھ ہوا وہ نامہ اعمال میں درج ہو گیا، اب اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اسی دنیا کی زندگی میں کرنا ہوگا۔ وہ کون سی زندگی میں کرنا ہوگا؟ دنیا کی زندگی میں کرنا ہوگا۔ موت کے وقت، قیامت کا دن آنے کے بعد نیک اعمال کرنے کا کوئی موقع ہاتھ میں
نہ نہیں آئے گا نہ رہے گا، کوئی موقع نہیں رہے گا قیامت آنے کے بعد بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی خود نیک اعمال کرنے کا۔ ہاں اصال ثواب کا سلسلہ وہ الگ ہے، جو بندہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ کر کے جاتا ہے، نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو اس نے خود نیک اعمال کرنے تھے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اس نے اعمال کیے، جو اس نے کام کیا، وہ سب درج ہو جائے گا۔ اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، ہماری قبر اچھی ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، تو ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ کیا کرنے چاہیے؟ نیک اعمال۔ کون کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے؟ بتائیں جن کے پاس مائک ہے، ایک ایک کر کے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ جی، زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جی ہاں، جن پر زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے، انہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ جس طرح میں بتایا گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو مان لیں، تو ہمیں ویسے تو یہ بھی نیک کام ہے، لیکن ایک یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے بھی فرمایا جو یہ لے کر آئے اس پر ایمان لے آؤ اور اس میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، قبر کو سنوارنے کے لیے، قبر کا اندھیرا دور کرنے کے لیے، اور آخرت میں سرخروئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سنتوں پر چلیں، سنتوں پر عمل کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے میں فرمایا کہ جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں، چاہے وہ دولت ہو یا صحت، عافیت ہو یا امن و سلامتی یا مقام و مرتبہ، تو وہ اس پر خوشی میں اطمینانے اور فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ ترانے لگ جاتا ہے، فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ دیکھیے نا، کسی کو ڈیزگنیشن مل جاتا ہے، کسی کے پاس نیا نیا مال آ جاتا ہے، تو وہ ساری تمیز سب کچھ بھول جاتا ہے، بڑے چھوٹے کی، امیر غریب کی، سب بھول جاتا ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات ہم سب کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہم یہ تو سن رہے ہیں ہم قرآن سے، اور اس کا پریکٹیکل ہمیں نظر آ رہا ہے نا؟ اور اگر انہیں ان کی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے، اگر اور کوئی مصیبت و بلا جیسے قحط، بیماری، تنگ دستی وغیرہ، تو انسان بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے اور ان مصیبتوں کو دیکھ کر نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ جب اللہ پاک اسے نعمتیں دیتا ہے تو وہ اس پہ اتراتا ہے، اور سارے نہیں، کچھ ہوتے ہیں ایسے جو پھر وہ اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں لگ جاتے ہیں، پیسہ آنے کے بعد، ڈیزگنیشن مل جانے کے بعد، کچھ بھی ہو جانے کے بعد، بھائی بھائی کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، خود بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیٹ ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ روڈ پہ اگر کوئی مزدور یا کوئی غریب گاڑی کے سامنے آ گیا تو اس کی پٹائی لگا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ اپنے سے کمزور آ جاتا ہے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور جب اپنے سے کوئی بڑا آ جاتا ہے تو پھر آنکھیں اوپر اٹھاتے نہیں، پھر ان کے سامنے سیدھے ہو جاتے ہیں۔
تو اب اس طرح سے کرتے ہیں لوگ، جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو اتراتے ہیں، اور پھر اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبتیں پہنچ جاتی ہیں تو پھر ناشکری کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، گویا کہ ہر ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں، تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آج نزلہ ہو گیا، آج کھانسی ہو گئی، آج یہ درد آ گیا، آج فلاں کام ہو گیا، اور اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں اور سب کو بتا رہے ہوتے ہیں میسج کر کر کے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اب اتنا وہ صبر ہی نہیں کرتے، گویا کہ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ پاک نے اسے نعمت دی، اس سے رحمت عطا کی، اسے نعمت عطا کی، پھر تو بعض لوگ ہوتے بولتے چھپاؤ، نظر لگ جائے گی، چھپا کے رکھو، کسی کو بتانا نہیں، لیکن ان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں، عادتیں ان کی اور ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ بعض دفعہ بندہ دوسرے کے حالات پر تو تبصرہ کر سکتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بٹھا دو کہ اگر اس کو مال ملا تو وہ مال ملنے سے پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے، اس کو ڈیزگنیشن مل گئی تو ڈیزگنیشن ملنے سے پہلے وہ کیسا تھا اور اب کیسا ہے، گھر ملنے سے پہلے، بنگلہ ملنے سے پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے، گاڑی لینے سے پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے۔ تو ہم میں سے اگر کسی کو بھی بٹھایا جائے تو وہ اس پہ گھنٹوں بحث کر سکتا ہے، تبصرہ کر سکتا ہے، لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو پھر ہم اپنے بارے میں بھی تو سوچیں۔ میرے پاس پہلے سائیکل تھی، موٹر سائیکل نہیں تھی، اب موٹر سائیکل آئی تو میرا کیسا بیہیویئر ہو گیا، جن کے پاس بائک نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اب میرے پاس کار آ گئی تو جن کے پاس کار ہے تو میں ان کو کس انداز سے دیکھتا ہوں۔ اب میرے پاس کوئی لگژری گاڑی آ گئی ہے، اب جس کے پاس چھوٹی 1000 cc سی ہے، چھوٹی گاڑی ہے، تو میں ان کو کس انداز سے دیکھتا ہوں۔ میرے پاس پہلے فلاں علاقے میں گھر تھا، اب میں اس علاقے میں آ گیا ہوں، تو اب اس علاقے والوں کو میں کیسا جانتا ہوں، ان کو حقیر تو نہیں جانتا۔ تو ہم بھی کسی دوسرے پر تبصرہ کرنے کے بجائے اپنے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تبصرہ وہی کرتا ہے کہ جو اپنے سے بڑے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں، دیکھو یہ پہلے ایسا تھا، ایسا ہو گیا، ہے نا۔ جو بچے ہیں آپ بھی غور کریں، آپ کو اگر آپ کے والد صاحب نے کوئی گاڑی دلا دی، کوئی کار دلا دی، کوئی موٹر سائیکل دلا دی، یا کوئی نئے کھلونے دلا دیے، یا کہیں نئی جگہ پہ آپ کو گھمانے لے گئے، اچھا بیگ دلا دیا، اچھا بیگ دلا دیا، اچھے شوز دلا دیے کسی برانڈ کے، یا اچھے شوز دلا دیے، یا کسی نئی جگہ پہ گھمانے لے گئے، نئی جگہ پہ کھانا کھلانے لے گئے۔ اب اسکول میں آ کے، اپنے مدرسۃ المدینہ میں آ کے، یا اپنے تعلیمی اداروں میں آ کر، یا اپنے دوستوں کے ساتھ، یا اپنے کزنز کے ساتھ، ہاں آپ نے فلاں کا کھانا کھایا ہے؟ ہم نے کھایا ہے۔ میرے فلاں کے کپڑے ہیں، دور ہو کے بیٹھو۔ یہ میرے پاس فلاں جو ہے نا فلاں ملک کی چیز ہے، ہمارے پاس ہے، میرے پاس یہ والی گھڑی ہے، تمہارے پاس ہے، دور ہو جاؤ۔ اور بعض دفعہ بچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بچوں کو بھی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن بچے ہمیں بڑا اچھا درس دیتے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ کام ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ کام بڑوں کا نہیں ہے، یہ بچوں کا ہے۔ جو ابھی نا سمجھ ہے، جو ابھی اس کی عقل پختہ نہیں ہوئی ہے، وہ ہمیں بعض دفعہ بتا رہے ہوتے ہیں، میسج دے رہے ہوتے ہیں، یہ ساری حرکتیں ہماری ہیں، آپ بڑے ہو، آپ کی عقل پختہ ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ اسے کام نہیں کرو۔ تو جب اللہ پاک نعمت دے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں، اور جب اللہ نہ کرے کوئی مصیبت پہنچے اس پر بھی صبر کرنا چاہیے، تاکہ وہ نعمت جو مصیبت اس سے پہنچی اس پر صبر کرنے سے اللہ پاک اس کا گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اس پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو نعمت ملنے پر اترانا نہیں چاہیے، نعمت ملنے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، نعمت ملنے پر غرور نہیں کرنا چاہیے، نعمت ملنے پر دوسروں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، نہیں جاننا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ جب مصیبت پہنچے تو شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شاکر اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔
جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، میسج آف قرآن سیگمنٹ آپ دیکھ رہے تھے۔ قرآن پاک کے بہت پیارے پیغامات ہمیں پتہ چلے، بچوں کو آسان کر کے سمجھایا بھی گیا ہے کہ کس طرح ہمیں ان قرآنی پیغامات پر، ان اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا پیغام تو میں سمجھتا ہوں بہت اہم پیغام ہے، اس میں واضح طور پہ ہمیں بات سمجھائی گئی کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے بندے کو، وہ کیا کرتا ہے؟ واویلا مچا دیتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے اور دوسروں کو بتانے چلے جاتا ہے، صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اور جب اللہ پاک اسے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، اس پر کوئی رحمت نازل فرماتا ہے تو وہ چھپا لیتا ہے۔ اب بہت سی صورتیں ایسی ہیں جہاں پہ چھپانا چاہیے، لیکن یوں سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی نعمت کا چرچا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم دیا گیا نا، پارہ نمبر 30 میں، تو ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت ہمیں پہنچ بھی جائے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا نا صبر کرنے کا، ہمیں شکر کرنے کا بھی قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ جب نعمت ملے تو شکر کریں، اور صبر کرنے کا بھی قرآن مجید میں حکم دیا گیا۔ اور اللہ پاک صابرین کو اور شاکرین کو پسند فرماتا ہے۔ صابرین کون؟ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور شاکرین کون؟ جو نعمتوں پر، رحمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں شاکرین میں بھی شامل ہونے کی دعا کرنی بھی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اقدامات بھی کرنے چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی نعمت ملے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کریں۔ انشاءاللہ الکریم دنیا میں جہاں اس کی بہاریں لوٹیں گے، آخرت میں بھی بہت سارا ثواب حاصل کریں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 اور 197 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ ترجمہ: اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایک بار مسلمانوں کے ایک گروپ نے کہا کہ کافر تو اللہ پاک کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو دنیا میں بہت عیش و آرام میں ہیں، اور ہم مسلمان آزمائش اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں انہیں بتایا گیا کہ کافروں کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی کو کہا جائے، بھائی آپ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کے لیے ایئر کنڈیشنر بنگلہ دے دیا جائے گا، اور دوسرے شخص کو 10 منٹ ایئر کنڈیشنر روم میں بٹھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے گرم ریگستان میں رکھا جائے، تو دونوں میں فائدے میں کون رہا؟ یقیناً پہلے والا۔ اور مسلمان کی حالت بھی پہلے شخص کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کافروں کی حالت دوسرے شخص سے بھی خراب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا، اور ہمیں اس بیان نزول سیگمنٹ سے بھی ایک میسج مل رہا ہے، ایک پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں نیکیوں میں بھی آگے بڑھنے کی جستجو کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی آگے بڑھنے کی جائز طریقے سے جستجو کرنی چاہیے۔ لیکن اس کی مثال بہت پیاری ہمارے انزل بھائی نے سمجھائی کہ بھائی ایک شخص کو کہا جائے کہ آپ کو ایک آرام دہ گھر دیا جا رہا ہے 10 منٹ کے لیے، اور آپ کو پھر باقی ساری زندگی صحرا میں چھوڑ دیا جائے گا گرم ریت پر، اور دوسرے شخص کو کیا کہا جائے کہ آپ 10 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہوں، اور باقی پھر آپ کو زندگی بھر کے لیے اس آرام دہ گھر میں یوں سمجھ لیں کہ ایک جگہ دے دی جائے گی، وہ آرام دہ گھر آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو فائدے میں کون ہوا؟ یقیناً وہ شخص فائدے میں ہوا جو 10 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہو جائے، اور پھر اسے آرام دہ بنگلہ دے دیا جائے، گھر دے دیا جائے۔ تو مسلمانوں کی مثال بھی ایسی ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ الکریم شکر ادا کرنے سے جہاں نیکیاں ملیں گی، وہیں نعمتوں میں، رحمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time.
صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ایک قرآنی واقعے کا۔ کس کا وقت ہوا ہے؟ قرآنی واقعے کا۔ قرآنی واقعے کا۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ایک نبی علیہ السلام کا ہے۔ کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام کا۔ اب دیکھیں کون بتاتا ہے، میں کچھ ہنٹس آپ کو دوں گا کہ بھی کون سے اللہ پاک کے نبی تو بہت سارے ہیں، بھی کون سے نبی کا ہے۔ وہ اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ کیا بات، پہلی ہنٹ سے ہی پہنچ جانا چاہیے بچوں کو۔ پہنچ جانا چاہیے بالکل۔ جی بھائی یہ مائک وہاں دیں آگے ان کو۔ جی کون ہے؟ ہمارے آخری نبی نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اللہ۔ اچھا، اس واقعے میں ایک اور شخصیت کا ذکر ہے، اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ جس طرح سے مخلوق میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ابھی ہم نے سنا انبیاء کرام علیہ السلام میں، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہیں، کیا بات، جو سب سے افضل ہیں اور مسلمانوں کے وہ پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ اب پہنچ گئے بچے۔ اب پہنچ گئے۔ جی آپ بتائیے، مائک لے لیں۔ جی آپ بتائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق۔ جی ان کا جواب درست ہے، کون بتائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اب جب یہ میں نے چند جملے ہی کہے، سبحان اللہ، یہ ہے فیضان امیر اہل سنت، اور یہ ہے فیضان ہمارے کڈس مدنی چینل کا۔ سبحان اللہ کہ بچے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کا ایمان عقیدہ سب پختہ ہوتا ہے، وہ چیزیں سیکھتے ہیں، ان کو ایک ہی لائن سے معلوم ہو گیا کہ بھئی کس نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کس صحابی کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو بچوں، جب سورہ لہب نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ سورہ لہب نازل۔ سورہ لہب نازل ہوئی، اور اس صورت میں پتہ ہے سورہ لہب میں کس کی مذمت بیان کی گئی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ جی بتائیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی۔ جی سورہ لہب نازل ہوئی اور سورہ لہب میں مذمت بیان ہوئی ہے کس کی؟ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی۔ ان دونوں کی مذمت میں سورہ لہب اتری، ٹھیک ہے؟ تو اب جب یہ سورت اتری تو جو ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل، اس کو بڑا غصہ آیا، اور یہ غصے سے ہو گئی پاگل۔ پہلے بھی پاگل تھی، یہ ایمان نہیں لائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہے نا؟ پاگل یہ نا، ایمان نہیں لائی، تو اس نے دنیا اختیار کر لی، آخرت کو چھوڑ دیا اس نے، یہ تو ہے ہی پاگل۔ اب سورت اترنے کے بعد اور پاگل ہو گئی، مزید اس کے پاگل پن میں اضافہ ہو گیا۔ اب یہ ایک بڑا سا پتھر لے کر غصے میں حرم شریف میں آ گئی۔ کہاں آ گئی؟ حرم شریف۔ ہاں حرم شریف میں آ گئی۔ تو اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، مطاف میں حرم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قریب ہی ایسے صحابی رسول موجود تھے جو کہ ابھی بھی مزار شریف میں بھی آپ کے قریب ہیں۔ کیا بات، وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ پڑھ رہے تھے اور نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، قریب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، ام جمیل غصے سے بڑبڑاتی ہوئی آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور غصے میں کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ غصے میں کہا اس نے۔ وہ کہنے لگی آگے کہ مجھے معلوم ہے انہوں نے میری اور میرے شوہر کی برائی بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ برائی بیان کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی برائی بیان کریں، وہ شاعر تھوڑی ہیں، وہ برائی بیان کریں۔ اب جب یہ بات سنی ام جمیل نے، ابو لہب کی بیوی نے، تو بڑبڑاتی ہوئی وہ آگے کی طرف نکل گئی حرم میں ڈھونڈنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ چکر لگاتی رہی، غصے میں بھری ہوئی ہے، اور
حرم میں مطاف میں گھوم رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے. تو جب وہ بڑبڑاتی ہوئی ڈھونڈتی ہوئی حرم سے باہر چلے گئی، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، ام جمیل میرے پاس سے کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان میں ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا، یعنی سامنے آ گیا کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکی. سبحان اللہ. ہے نا؟ سبحان اللہ. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور کیسی اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی کہ وہ ہاتھ میں اس نے پتھر لیا ہوا ہے، گھوم رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، پاس سے گزر رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا، پاس سے گزر رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہ دیکھ سکی. اس کی آنکھ اس قابل تھی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی، وہ دیکھتی. اور اگر وہ صحیح آنکھوں سے دیکھ لیتی تو ایمان لے آتی. اس کے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں تھی جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ. ورنہ تو کتنے ایسے صحابی ہیں، کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان لے کر آ گئے. سبحان اللہ. آپ کو دیکھا اور ایمان لے کر آ گئے، اور صحابی ہونے کا شرف ان کو حاصل ہو گیا. اور ان کے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں تھی، انہوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھا، پھر بھی ایمان نہ لائے. ایمان کی جو دولت تھی وہ ان کو نصیب نہ ہوئی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں معلوم ہوا اللہ پاک اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے حفاظت فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. ایک نہیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں. طائف کا معاملہ ملتا ہے نا؟ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. اور اگر ہم جو جنگیں ہوئی ہیں، جو غزوات ہوئے ہیں، ان کی تاریخ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے آپ لوگوں کو کامیابی نصیب ہوئی. اور حقیقت میں تو کامیابی تھی انہی کے ہاتھوں میں، ہے نا؟ فتح نصیب ہوئی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 45 میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. کتاب کا نام ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن. اور اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ایک تفسیر ہے، تفسیر صراط الجنان، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ویب سائٹ پر موجود ہے، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں سورہ لہب موجود ہے. وہ سورہ لہب کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ابو لہب کی اور اس کی وائف، اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس کی مذمت میں اللہ پاک نے اس سورت کو نازل فرمایا. اور ابو لہب جو تھا نا بچوں، یہ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا گستاخ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا جب لوگوں کو کھلے عام اسلام کی دعوت دینا شروع کی صفا پہاڑی پر یا مروہ پہاڑی پر، تو ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے کلمات کہے تھے. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا گستاخ تھا. اور پھر اس کا انجام ہم نے دیکھا کہ آج تک ہم اسے برے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں. قرآن کریم قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. ابھی بھی یوں سمجھ لیں 1400-1500 برس سے پڑھا جا رہا ہے قرآن مجید، اور اس میں ہم آیتیں پڑھتے ہیں ابو لہب کی مذمت میں، اور یہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. ابو لہب کی مذمت بار بار بیان ہوتی رہے گی، قرآن پاک میں موجود ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو غلط کلمات کہتے ہیں، وہ ڈریں. جی ہاں، اللہ پاک نے جس طرح ابو لہب کو عبرت کا نشان بنایا، اللہ پاک نے دیگر گستاخوں کو بھی اسی طرح عبرت کا نشان بنایا. تاریخ موجود ہے کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آپ کی شان میں بدزبانی کی، تو پھر اس کا انجام دنیا نے دیکھا. تو ہمیں گستاخیوں سے اور بے ادبیوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شعر بھی ہے نا کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, फ़दाइल व बरक़ात और वो खुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में इरशाद फरमाता है, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ترجمہ: وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا ایک ایک لفظ ہمارے پیارے اور آخر نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور بلند شان کو بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ اللہ پاک کے احکام اس کے بندوں کو پہنچانے والے، چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر فرمانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں ستاروں کی طرح جگمگا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیکیوں کو عام کرنے والے اور برائیوں سے روک کر جہنم سے بچانے والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاہلانہ رسم و رواج اور سخت احکام کا بوجھ لوگوں سے اتار کر انہیں راحت و سکون بخشنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض، آپ کی تعظیم فرض، آپ کے لائے ہوئے نور یعنی قرآن کو ماننا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے، اور ان فرائض کو ادا کرنے والا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور دنیا و آخرت پہ کامیاب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہی خوب شعر فرمایا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ حسان بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے اور بہت پیارے شعر حسان بھائی نے پڑھے، جن میں سے ایک شعر بہت پیارا شعر، اور وہ شعر ہے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور حسان بھائی نے جب آیت کا ترجمہ پڑھا تو اس کے بعد ایک بات کی تھی کہ اس آیت کا ایک ایک لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے، تو یہ بات تو درست ہے، لیکن میں ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ گیا تھا، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں سید صاحب۔ پنجابی شعر ہے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویک جڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تو قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ تو جو بھی سپارہ پڑھے گا تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
مل جائے گی۔ قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ پر، ہر جگہ پر شان بیان ہوئی ہے۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ بدھ کے دن اور جمعہ کے دن شام کے وقت ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے۔ آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔